الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها أو كما قال. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں. تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں. جھولی ہی ہم سب کی تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں. کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں. عقبہ تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں. دنیا تیری گلی میں عقبہ تیری گلی میں. حضرات محترم، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور آج شعبان المعظم کی 5 تاریخ ہے. اور یہ بہت ہی متبرک اور مقدس مہینہ ہے. اس مہینے کے لیے، اس مہینے کی فضیلت بتلانے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اس ماہ مقدس کو آقا نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے. ابھی جو مہینہ گزرا رجب کا مہینہ، آقا نے فرمایا کہ رجب میری امت کا مہینہ ہے اور یہ شعبان میرا مہینہ ہے اور آنے والا رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اسی کو شاعر نے کتنا اچھا فرمایا کہ کیوں نہ سارا شہر مدینہ خوشبو دے. کیوں نہ سارا شہر مدینہ خوشبو دے. ان کا جب ہر قطرہ پسینہ خوشبو دے. ان کا جب ہر قطرہ پسینہ خوشبو دے. اور اس مہینے کے متعلق شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ فرمایا ہے میرا مہینہ آقا نے
فرمایا ہے میرا مہینہ آقا نے، اس لیے شعباں کا یہ مہینہ خوشبو دے، اس لیے شعباں کا یہ مہینہ خوشبو دے۔ یہ شعبان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء نے فرمایا کہ یہ آیت شب قدر کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور بعض علماء کی تفسیر کے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت شب برات کی فضیلت کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ ہر سال پورے سال گنہگار اپنے رب کو پکارتے ہیں، پورے سال ایک انسان ایک گنہگار اپنے رب کو پکارتا ہے، لیکن شب برات ایک ایسی مقدس رات آتی ہے اس مہینے کے اندر، رب کائنات خود اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ اے میرے بندے آ جاؤ میرے دربار پر۔ سالوں سال ایک گنہگار بندہ خود پکار کر کے کہتا ہے، لیکن ایک مبارک رات، ایک ایسی رات آتی ہے کہ اس رات میں رب ذوالجلال اپنے بندوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے آ جاؤ میرے دربار پہ، اگر گناہ لے کر کے آؤ گے تو بخش دیا جائے گا، خطاؤں کا تولا لے کر کے آؤ گے، خطاؤں کا خزانہ لے کر کے آؤ گے تو معاف کر دیا جائے گا، رزق لینے آؤ گے تو رزق عطا کر دی جائے گی، اولاد لینے آؤ گے تو اولاد عطا کر دی جائے گی، گویا جو چیز مانگو گے وہ چیز دیا جائے گا اور تم سے کچھ نہیں لیا جائے گا۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک موقع ایسا آیا کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام گھر میں نہیں ہے، رات کا اکثر حصہ گزر گیا، میں نے آقا کو بستر پہ نہیں پایا تو میں نے یہ سمجھا کہ آپ اپنی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ اب میں آقا کو تلاش کرتے کرتے آگے بڑھی تو میں نے کیا دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، آقا سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اب سجدے سے سر اٹھائیں گے، اب سجدے سے سر اٹھائیں گے، کافی لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میرے دل کے اندر یہ احساس ہو گیا کہ ہمارے پیارے آقا کا گزر ہو گیا۔ میں یہ محسوس کرنے لگی کہ میرے آقا کا انتقال ہو گیا، سجدے میں آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کے نبی پاک علیہ السلام کے انگوٹھے مبارک کو پکڑ کے ہلایا تو آپ کا انگوٹھا ہل گیا۔ جب آپ کا انگوٹھا ہلا تب حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ نہیں، میرے آقا کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ اب حضور پاک علیہ السلام سجدے میں ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان لگا کر کے سنتی ہے کہ آخر ہمارے شوہر، ہمارے دلبر، ہمارے رہبر، ہمارے نبی، ہمارے پیارے آقا سجدے میں کیا مانگ رہے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان لگا کر کے سنتی ہیں تو آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں تیرے قہر سے پناہ مانگتا ہوں، میں تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، میں تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں۔ شب برات کی رات آقا سجدے کی حالت میں ہے اور لمبا سجدہ کیا،
اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گمان کر بیٹھی کہ آقا اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام سجدے کی عالم میں یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے قہر سے پناہ مانگتا ہوں، اے میرے پروردگار میں تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، اے میرے پروردگار میں تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اے میرے پروردگار میں عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں، اے میرے پروردگار میں اپنے امت کی بخشش کی دعائیں مانگتا ہوں، میں اپنے امت کی بخشش کی دعائیں مانگتا ہوں۔ یہ ساری دعائیں کرنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا۔ جب سر کو سجدے سے اٹھایا اس وقت حضرت آقا نے فرمایا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے میری پیاری عائشہ، تم نے یہ کیا گمان کیا تھا کہ تمہارے شوہر آقا دلبر تیرے ساتھ حق تلفی کریں گے، تیرے ساتھ حق تلفی کریں گے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا، میں نے یہ نہیں سمجھا تھا، بلکہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، میرے دل کے اندر یہ احساس ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ باتیں ہو گئی۔ اب اس وقت آقا نے فرمایا کہ میری عائشہ، تجھے پتا ہے کہ آج کی رات یہ کون سی رات ہے؟ آقا نے فرمایا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عائشہ تجھے پتا ہونا چاہیے یہ کون سی رات ہے۔ اما عائشہ نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا، اللہ اور ان کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کہ اللہ اور ان کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں کیسے بتا سکتی ہوں کہ آج یہ کون سی رات ہے؟ آقا نے فرمایا کہ آج یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، آج یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اور یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس رات کے اندر رب کائنات قبیلہ بنو کلب کے اندر جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے بدن پہ جتنے بال ہیں، اس بال کے جتنے بال ہیں اس بال کے برابر اللہ تبارک و تعالی میری امت کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، میری امت کو جہنم سے آزاد فرما دیتی ہے۔ یہ تو مثال کے طور پر آقا نے قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کی مثال دی ہے۔ اس کا مطلب علماء نے فرمایا کہ جتنے بھی گنہگار امت آقا کے ہیں جہنم میں جا چکے ہیں، شب برات کی برکت سے رب کائنات اس گنہگار امت کو جہنم سے نکال کر کے جنت کا پروانہ سرٹیفکیٹ عنایت فرما دیا۔ آگے آقا نے فرمایا کہ اتنی مبارک رات، لیکن میں عائشہ تمہیں بتا دوں اتنی مبارک رات کے اندر ایسے ایسے لوگ بخشے جاتے ہیں جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، لیکن اے میری پیاری عائشہ میں تجھے بتا دینا چاہتا ہوں کہ کچھ بدقسمت انسان وہ ہوں گے، کچھ محروم القسمت انسان وہ ہوں گے جن کی شب برات کی رات مغفرت نہیں ہوگی، جن کی شب برات کی رات مغفرت نہیں ہوگی۔ محروم القسمت انسان، بدقسمت انسان وہ ہوگا کہ جن کی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ اب کون کون ہے جن کی بخشش نہیں ہوگی؟ پورا لمبا فہرست ہے، لمبی فہرست ہے، اور ایک پوری تفصیل ڈیٹیلز اس میں ہے کہ کن کن کی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر اس جمعہ بیان کروں گا تو بات ادھوری رہ جائے گی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا کہ شب برات کی رات، مقدس رات میں کن کن کی بخشش نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک آج بتا دینا چاہتا ہوں جو سب سے اہم ہے، سب سے اہم ہے، اس کے بعد پوری تفصیلات آئندہ جمعہ بتاؤں گا کہ کن کی بخشش شب برات کی رات میں نہیں ہوتی، اور ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ کہیں میں اس میں ملوث تو نہیں ہوں، کہیں میں اس میں شکار تو نہیں ہوں، کہیں میرا عمل یہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ میری عائشہ اس مبارک رات کے اندر ایسا وہ شخص ہوگا کہ جس کی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 1 جو شرک کرنے والا ہوگا،
جو مشرک ہوگا، شرک کرنے والا ہوگا، جس کے اندر یہ بات بیٹھی ہوگی کہ اللہ بھی اولاد دیتا ہے، مزار بھی اولاد دیتا ہے، اللہ بھی اولاد دیتا ہے، پیر بڑے بزرگ بھی اولاد دیتے ہیں، اگر کسی دل کے اندر یہ بات ہوگی تو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن گواہی دیتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ کہ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا خزانہ ہے، اولاد دینے کی طاقت۔ مشکل کشا میرا اللہ ہے، حاجت روا میرا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا میرا اللہ ہے، کام بنانے والا میرا اللہ ہے، مشکل میں کام آنے والا میرا اللہ ہے، اولاد دینے والا میرا اللہ ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے، حتیٰ کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع ایسا آیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں ایک معصوم بچے کو بنا سوار کر کے آقا کے دربار میں پیش کر دیا اور فرمایا کہ کاش ایسا بچہ میری گود میں ہوتا تو میرا گھر آباد ہو جاتا۔ محلے کے پڑوس کے بچے کو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا کر کے سنوار کر کے آقا کے دربار میں خدمت میں پیش کر دیا اور فرمایا کہ او میرے پیارے آقا کتنا اچھا ہوتا کہ ایسا بچہ میری گود میں ہوتا، میرا گھر آباد ہو جاتا، میرا حجرہ آباد ہو جاتا۔ آقا نے فرمایا کہ اے میری پیاری عائشہ، تو نے نہیں سنا کہ قرآن گواہی دیتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ اے میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا خزانہ میرے پاس نہیں ہے، اولاد دینے کی طاقت اللہ کے پاس ہے، بیماروں کو شفا دینے کی طاقت اللہ کے پاس ہے، اولاد دینے کی طاقت اللہ کے پاس ہے، بگڑی بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، مشکل کشائی کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی شرک کرے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ شرک خدا کی خدائی میں سب سے ناپاک وجود مشرک کا ہے، ایک خنزیر سے بھی بدتر ہوتا ہے جو شرک کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سب کی بخشش کر دیں گے، سب کو معاف کر دیں گے، لیکن جو شرک لے کر کے آئے گا چاہ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا بندہ میرے دروازے کو چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جاتا ہے اور اپنے سر کو پٹکتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے اتنا غصہ آتا ہے لگتا ہے کہ میں اسے پٹک کر کے مار دوں۔ ہماری آپ کی بیوی کسی غیر سے نظر ملائے تو کیسا لگے گا؟ ہماری اور آپ کی گھر والی کسی غیر سے نظر ملائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اسی طریقے سے رب کائنات فرماتے ہیں کہ بندہ میرا اور کسی غیر کے دروازے پہ جائے، بندہ میرا کسی غیر کے دروازے پہ سر جھکائے، جس طریقے سے ایک مرد کو ایک شوہر کو یہ گوارا نہیں ہوتا ہے کہ میری بیوی کسی غیر مرد سے نظر ملائے، اسی طریقے سے رب کائنات کو یہ گوارا نہیں ہوتا ہے کہ بندہ میرا سر کو میں نے بنایا، پیشانی کو میں نے بنایا، جسم کو میں نے بنایا اور کسی غیر کے آگے جھکے۔ رب کائنات سب برداشت کر سکتے ہیں، اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے بزرگوں شرک سے پرہیز کیا جائے، شرک سے بچا جائے، شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب رب کائنات سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں فرماتے۔ آگے پھر آقا نے فرمایا ایک موقع پر کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے پیارے آقا آپ اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھائیے۔ تو میں نے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، جنت کے دروازے کھل رہے ہیں۔
پہلا دروازہ کھلا، اس جنت کے دروازے سے آواز آتی ہے کہ خوشخبری ہو، رکوع کرنے والے کو خوشخبری ہو۔ دوسرا دروازہ کھلا، اس سے آواز آتی ہے کہ سجدہ کرنے والے کو خوشخبری ہو۔ تیسرا دروازہ کھلا، اس سے آواز آتی ہے عذاب قبر سے پناہ مانگنے والوں کو خوشخبری ہو۔ چوتھا دروازہ کھلتا ہے، اس سے آواز آتی ہے کہ خدا کے غصے غضب سے پناہ مانگنے والے کو خوشخبری ہو۔ اسی طریقے سے جنت کے 8 دروازے کھلتے گئے، جنت کے 8 دروازے کھلتے گئے، اور کھلتے کھلتے ہر دروازے سے خوشخبری امت کو دیتے گئے۔ آقا سے اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آقا سے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا یہ آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، آج یہ فرشتوں کی عید کی رات ہے۔ ہم لوگوں کے لیے عید کی رات، عید اور بقرعید، عید صبح ہے جو رات آتی ہے عید سے ایک دن پہلے، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اور چاند رات میں خوب خرافات کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سارا گناہ کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ چاند رات کو خوب بازاروں میں جا کر کے نہ جانے کیسے کیسے رنگ رلیاں مناتے ہیں اور مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ چاند رات یہ جو ہے یہ بہت مقدس رات ہے۔ یہ چاند رات عید الفطر کی رات، جس دن صبح عید ہوگی وہ رات جو آتی ہے ایک دن قبل وہ رات، اور بقرعید سے پہلے جو رات آتی ہے یہ 2 رات مسلمانوں کے لیے عید کی رات ہے، اہل ایمان کے لیے عید کی رات ہے۔ تو کیا فرشتوں کے لیے بھی کوئی عید کی رات ہے؟ آپ حدیث کے پنوں کو پلٹیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ فرشتوں کے لیے عید کی رات شب برات کی جو رات آتی ہے وہ فرشتوں کے لیے عید کی رات ہے، اور رمضان میں جو شب قدر آتی ہے وہ فرشتوں کے لیے عید کی رات ہے۔ ہم اہل ایمان کے لیے 2 عید کی رات ہے اور فرشتوں کے لیے 2 عید کی رات ہے۔ اب اس عید کی رات میں ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے عمل کریں، اپنے رب کو راضی کرنے والے عمل کریں۔ اس رات کو اللہ کے لاڈلے نبی نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو اور جا کر کے اپنے مرحوم مرحومین کے لیے، مسلمان مرد عورت مرحوم مرحومات کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرو، اس لیے کہ اس رات آقا دو عالم علیہ السلام بقیع غرقد گئے ہیں، بقیع غرقد گئے ہیں، یعنی جنت البقیع آقا تشریف لے گئے ہیں، اور جا کر کے جتنے بھی جنت البقیع میں مرحوم آرام فرما رہے تھے ان سب کے لیے مغفرت کی دعائیں فرما رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ شب برات کی رات لمبے لمبے سجدے کیا کرو، راتوں کو قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور رات کو جب موقع مل جائے تو رات کو جب موقع مل جائے تو اپنے محلے، اپنے اگل بغل کے جو قبرستان ہے، جو مزارات ہیں، وہاں جا کر کے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرو، مغفرت کی دعائیں کیا کرو۔ ابھی شعبان کا چاند نظر آیا، ابھی لے دھنا دن قرآن خوانی، ابھی کل 5 قرآن خوانی ہوئی ہے، تو کیا ہمارے جو جانے والے مرحوم ہیں صرف اسی مہینے میں آپ کے قرآن کا انتظار کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ پورے سال آپ کی ایصال ثواب کا اور قرآن خوانی کا انتظار کرتے ہیں۔ ہمارے رشتہ دار سے، آپ کے رشتہ دار سے جتنے لوگ جا چکے ہیں وہ پورے سال انتظار کرتے ہیں۔ ہمارا یہ عمل بن گیا ہے کہ صرف شعبان کا جیسے ہی چاند نکل آتا ہے خوب قرآن خوانی، ایصال ثواب کرتے کرتے مدارس کے بچے، مدارس کے علماء، ائمہ کرام، مؤذن صاحب تھک جاتے ہیں، لیکن آپ نہیں تھکتے ہیں قرآن خوانی کرتے کرتے۔ یہ عمل آپ پورے سال جاری رکھیں، اس لیے کہ جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں انہیں ہر وقت آپ کے ایصال ثواب کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس رات کو عبادت کرنی ہے۔ آقا نے فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی آقا کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہونے کا حکم دیتے ہیں، فقوموا لیلہا، کہ رات کو قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، لمبے لمبے سجدہ کرو، اور آگے فرمایا وصوموا یومہا، اور دن کو روزہ رکھو، اور دن کو روزہ رکھو، رات کو جاگ جاؤ، جاگ کر کے عبادت کرو، خرافات لغویات مت کرو، اور دن کو روزہ رکھ کر کے آرام کرو۔
یہ عمل ہے، بس یہ 2 عمل ثابت ہے شب برات میں، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ شریعت کے خلاف ہے۔ صرف راتوں کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اپنے سال بھر کے ہونے والے گناہوں سے معافی مانگنا ہے، اپنے روٹھے رب کو منانا ہے، اور منانے کے بعد جب صبح ہو جائے آپ کے جسم کے اندر طاقت ہے تو نفل روزہ سمجھ کر کے آپ دن کو 1 روزہ رکھ لیں، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو بھی کام ہم کریں گے یہ خلاف شریعت، یہ کیا ہے؟ خلاف شریعت۔ آپ ذہن میں یہ بات بیٹھا لیں، اگر اس کے علاوہ کوئی آپ کام کرتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ہم نے یا کسی اور عالم نے آپ کو گمراہ کر دیا ہے۔ اس موقع پر ہمارے پیٹ پرست ملاؤں نے، ہمارے پیٹ پرست مولویوں نے، میں اپنے مولویوں کو کہتا ہوں آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہمارے پیٹ پرست مولویوں نے اور پیٹ کے پجاری مولویوں نے ایسے ایسے من گھڑت روایت گڑھ لیا ہے کہ ہماری قوم آج بدعت میں ڈوب گئی ہے۔ جلوے کی رات کو ہم نے حلوے کی رات بنا لیا ہے۔ آپ کے ہاں شاید حلوہ نہیں بنتا ہوگا، میرے گاؤں میں تو بنتا ہے، آپ کے ہاں بنتا ہے کیا؟ نہیں بنتا ہے؟ بولیے بھائی، بنتا ہے؟ آپ کے یہاں بنتا ہوگا اس لیے کہ آپ کا دانت نہیں ہے۔ حلوہ کھانے کا حق صحیح پوچھئے تو انہی کا ہے جن کا دانت نہیں ہے۔ اور ایک روایت کیا پیش کیا جاتا ہے، آپ سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں کہ واقعتاً کچھ جاہل پرست مولویوں نے اس امت کو گمراہ کر دیا ہے۔ اور کیا گمراہ کیا ہے؟ اس جلوے کی رات کو، یہ شب برات یہ جلوے کی رات ہے، نہ کہ حلوے کی رات ہے، نہ کہ آتش بازی کی رات ہے، بلکہ یہ جلوے کی رات ہے، خدا کی رحمت کو اپنے دامن میں بھرنے کی رات ہے، جلوے کی رات ہے جس کو ہم لوگوں نے حلوے کی رات بنا لیا ہے۔ کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس رات کو حلوہ کھانے کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے حلوہ کھانا کوئی گناہ نہیں ہے، میں آپ کو اس سے منع نہیں کر رہا ہوں، آپ کھائیں، پورے سال کھائیں، اور پورے سال ہمارے ٹفن میں آتا بھی ہے صبح کے ناشتے میں نے کہا کب کسی کو منع کیا؟ آپ کھائیں، پورے سال کھائیں، لیکن اس رات اگر آپ کھا لیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حلوہ کھانے سے نقصان کیا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حلوہ کھانے سے انقباض ہوتا ہے، حلوہ کھانے سے جسم کے اندر انقباض ہوتا ہے، حلوہ کھانے سے جسم بوجھل ہوتا ہے، اور جسم جب بوجھل ہوگا تو آپ کو کیا آئے گی؟ نیند آئے گی، آپ کو نیند آئے گی۔ آپ حلوہ کھا کر کے نیند کے آغوش میں 10-11 بجے رات تک ہوتے ہوتے نیند کے دامن میں چلے جانے لگیں گے، جھومنے لگیں گے، عبادت میں وہ مزہ نہیں آئے گا۔ اور کچھ پیٹ پرست ملاؤں نے کیا کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کے عاشق حضرت اویس قرنی نے آقا کی محبت میں ڈوب کر کے اپنے دانت کو توڑا لیا تھا، اس لیے وہ حلوہ کھا رہے تھے، ان کی سنت سمجھ کر کے ہم حلوہ کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے مان لیا۔ تو آقا کا دندان مبارک کب شہید ہوا تھا؟ آقا کا دندان مبارک غزوہ احد میں شہید ہوا تھا۔ شوال کا جو چاند نظر آتا ہے، عید کا چاند، اس میں آپ کا دانت شہید ہوا تھا، اور ہم لوگ حلوہ کب کھاتے ہیں؟ شب برات کی چاند میں۔ اور آقا کا دانت کب ٹوٹا تھا، کب شہید ہوا تھا؟ عید کے چاند میں۔ اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آقا کی محبت میں ڈوب کر، آقا کی محبت میں ڈوب کر جب حضرت اویس قرنی کے کان تک یہ آواز پہنچتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، تو آپ نے پہلے ایک دانت کو توڑا، پھر کہنے لگے پتہ نہیں ہمارے آقا کا یہ دانت نہیں ٹوٹا ہوگا، پھر دوسرا دانت توڑا، پھر تیسرا دانت توڑا، توڑتے توڑتے حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ اپنے پورے دانت کو توڑ ڈالا۔ حلوہ کھانے کا صحیح حق اگر پوچھا جائے تو حضرت اویس قرنی کو ہے، ہمیں اور آپ کو نہیں ہے۔ آپ دانت توڑائیے نبی کی محبت میں۔ جب شوال کا مہینہ آتا ہے، جس مہینے میں جنگ احد ہوئی تھی، آپ اس مہینے میں، جس مہینے میں آقا کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، دانت مبارک شہید ہوئے تھے، اس مہینے میں حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے آقا کی محبت میں ڈوب کر کے اپنے سارے دانت کو توڑ ڈالا، اپنے سارے دانت کو توڑ ڈالا۔ اویس قرنی کون ہے پتہ ہے؟ یہ نبی کی خدمت میں تشریف لے گئے لیکن صحابی نہیں بن سکے،
کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بوڑھی ماں موجود تھی۔ ماں نے کہا کہ بیٹے پتہ نہیں میرا انتقال کب ہو جائے گا، تو میرے پاس رہ، میری خدمت کر، پتہ نہیں میرا انتقال کب ہو جائے گا، تو میری خدمت کر۔ امی جان کی خدمت کرنے کی غرض سے آقا سے ملاقات کے لیے تشریف نہیں لے گئے، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ امی جان کو سمجھا بجھا کر کے فرمایا کہ اے میری امی جان، اگر میں ایک بار اپنے آقا کا دیدار کر لوں گا تو مجھے صحابیت کا مقام مل جائے گا، میں صحابی رسول بن جاؤں گا۔ اے میری امی جان، ایک بار مجھے موقع دے دیا جائے کہ میں آقا کے چہرے کا دیدار کر لوں۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ آقا کا دیدار کرنے کے لیے گئے، لیکن نبی پاک علیہ السلام سفر میں چلے گئے تھے۔ حضرت اویس قرنی پھر اپنی ماں کی خدمت میں آ گئے۔ جب نبی پاک علیہ السلام سفر سے تشریف لائے، آقا کو پتہ چلا کہ حضرت اویس قرنی آئے تھے۔ آقا نے فرمایا کہ میرے عمر، میرے اس لباس کو، میرے جبے کو حضرت اویس قرنی کے حوالے کر دینا اور کہہ دینا کہ آقا نے اس جبہ کو اویس قرنی کی خدمت میں تحفتاً پیش کیا ہے، اور فرمایا کہ میرا اویس قرنی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اویس قرنی جس کی مغفرت کی دعا کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ اویس قرنی وہ ہے کہ جب جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے، نماز کا وقت ہوتا، نماز کی نیت باندھ لیتے، ان کی بکریوں کو فرشتے دیکھ بھال کیا کرتے تھے، ان کے بکریوں کو فرشتے دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ حلوہ کھانے کا حق صحیح پوچھا جائے تو حضرت اویس قرنی کو ہے کہ جنہوں نے آقا کی محبت میں اپنے پورے دانت کو شہید کر دیا۔ آج ہمارے پیٹ پرست ملاؤں نے روایت کو گڑھ لیا اور امت کو اور لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کیا، اور کہتے ہیں کہ لوگوں کو بھی کھلانا، محلے والوں کو بھی کھلانا، اور ہمیں بھی نہیں بھولنا، ہمیں بھی نہیں بھولنا۔ یہ حال ہے امت کا۔ اور دوسرا عمل کیا کرتے ہیں لوگ؟ آتش بازی۔ پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے یا نہیں، میں نے 2-4 جگہوں میں دیکھا جہاں میں رہا، میں نے دیکھا کہ رات بھر ہمارے محلے کے نوجوان، ہمارے محلے کے بچے آتش بازی کرتے ہیں۔ رات کو خدا کی رحمت آسمان سے آتی ہے، اور ادھر سے جو ہم آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخہ پھوڑتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ خدا کی رحمت جو آسمان سے آتی ہے، خدا کی رحمت واپس چلی جاتی ہے، خدا کی رحمت واپس چلی جاتی ہے۔ تو بزرگو دوستو، یہ مقدس رات آ رہی ہے، اس مقدس رات کی ہم قدر کریں، اس لیے کہ وہی ایک ایسی رات ہے کہ جس رات میں زندگی موت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کون مرے گا، کب کس کی شادی ہوگی، کون کہاں مرے گا، ایکسیڈنٹ کے ذریعے موت آئے گی، حادثے کے ذریعے موت آئے گی، اسپتالوں میں، آپریشن روم میں، نہ معلوم کہاں کہاں اس کی موت آئے گی۔ شب برات کی رات میں رب کائنات فیصلہ فرماتے ہیں، اور جتنے بھی مقرب فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، ان سارے فرشتوں کو اہم کام سونپا جاتا ہے کہ تجھے سال بھر یہ کام کرنا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے۔ شب برات کی رات میں طے ہوتی ہے کہ میں اپنے بندے کو اتنا رزق دوں گا، اتنا رزق دوں گا۔ اس مبارک رات کی قیمت کو پہچانیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آنے والی مقدس رات کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خوب زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرات کو یہ بتاؤں گا کہ شب برات میں کس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ پوری تفصیلات آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو پیارے آقا کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔